الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم یہی وہ لوگ ہیں علی ہدی من ربهم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں علی ہدی ہدایت پر اولئک یہی وہ لوگ ہیں علی ہدی ہدایت پر ہیں من ربهم اپنے رب کی طرف سے واولئک اور یہی لوگ هم المفلحون کامیاب ہیں یہ لوگ یہی لوگ کا مطلب کیا پیچھے کی آیات سے ان کا تعلق ہوتا ہے ہمیشہ قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کے لیے پیچھے کا ربط دیکھنا پڑتا کس آیت کا تعلق کس سے ہے بات کہاں جا کر پوری ہو رہی ہے یہاں ڈائریکٹ تو بول ڈالے کامیابی یہ لوگ ہدایت کے اوپر نہیں اور یہ لوگ کامیاب نہیں وہ کون سے لوگ وہ پیچھے سے ہے سو ہوگا غیب پر ایمان رکھنے والے نماز قائم کرنے والے اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ نے حضور پر جو نازل کیا وحی اس کو ماننے والے اور حضور سے پہلے جن پیغمبروں پر وحی آتی تھی ان کو ماننے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے یہ سب چیزیں 5-6 چیزیں ان سب چیزوں کو ماننے والے یہ لوگ ان کے واسطے ہے سو یہ کامیابی یہ لوگ پورے یہ کام کرنے والے پورے غیب پر ایمان رکھنے والے نماز قائم کرنے والے اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اور جو وحی نازل ہوئی اسے ماننے والے اور حضور سے پہلے جن پیغمبروں پر وحی نازل ہوئی ان کو ماننے والے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ چیزوں پر جن کا ایمان یقین ہے ان سب کے لیے یہ کامیابی ہے یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ لوگ کامیاب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ قرآن میں کچھ آیتیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو شوق پیدا ہوتا ہے امید پیدا ہوتی ہے اور کچھ آیتیں پڑھتے سنتے ہیں تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے مطلب دل چھوٹا ہو جاتا ہے اللہ سے نا امیدی ہو جاتی ہے جنت کی آیتیں پڑھتے شوق پیدا ہوتا ہے امید لگ جاتی ہے اب دوزخ کی اور گنہگاروں کو لیے اللہ کیا عذاب رکھا ہے یہ گناہ کر تو یہ عذاب ہے یہ گناہ کر تو یہ عذاب ہے ایسا اگر گناہوں پر سزا کو اگر پڑھتے سنتے ہیں تو پھر ہمارے کو نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی تھی الف لام میم سے اولئک آج جو پڑھے ہم سبق میں اولئک علی ہدی من ربهم اولئک هم المفلحون تک پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لوگ کامیاب ہیں بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیب پر ایمان رکھنے والے نماز قائم کرنے والے سب چیزیں بتائیں تو یہ سب کام کرنے والے کامیاب ہیں یہی لوگ جنتی ہیں تو یہ کہنے کے بعد صحابہ کہنے لگے یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں ہم اسی طبقے میں ہوں گے جنتی لوگوں میں سے ہوں گے یہ صحابہ آپس میں کہنے لگے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے کہ یہ آیت پڑھ کر بتائے ان الذین کفروا سے ولہم عذاب عظیم تک پڑھ کر سنائے صحابہ کو یہ لوگ جہنمی ہیں پہلے کو لوگ پورے جنتی لوگ وہ کام کرے تو کوسے غیب پر نماز قائم کرنا اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنا پیغمبر پر جو وحی نازل ہوئی پیغمبر سے جن پیغمبر پر وحی نازل ہوئی اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا یہ سب چیزیں کرے تو ان کے لیے وہ لوگ کرنے والے جنتی ہیں کامیاب ہیں اور ہدایت پر ہیں جنتی لوگ ہیں وہ اب جو لوگ یہ نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتیں پڑھ کر تلاوت فرمائی اور یہ لوگ جہنمی بول کر فرمایا تو صحابہ کہنے لگے کہ الحمدللہ ہم تو اس میں سے نہیں ہے جہنمی لوگوں میں سے ہم نہیں ہیں جنتی لوگوں میں سے ہم ہیں بول کر صحابہ کہنے لگے وہ امید ہے کہ ہم ان میں سے نہ ہوں صحابہ نے یہ فرمایا دیکھو سمجھنے کی بات ایمان بڑی اہمیت کی چیز ہے بڑی اہمیت کی چیز ایمان کے وقت قیمتی چیز کون سی بھی نہیں اب ساری دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان میں بھی یہ سازشیں چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح ایمان سے ہاتھ دھلا بیٹھیں اس لیے اسکولوں کے اندر بھی وندے ماترم سوریہ نمسکار یہ سب چیزیں اسکولوں کے اندر داخل ہیں کئی کو داخل ہیں ہمارے بچوں کو ایمان سے ہاتھ دھلانے کے لیے ہمارے بچوں کو ایمان غارت اور برباد کرنے کے لیے اور ہم بھی اتنے کمینے ہیں کہ ہم بھی لے جا کر ان کے پلان کو پورا کرنے کے لیے ویسے اسکول میں جا کر چھوڑتے ہیں
اسکول تحقیق نہیں کرتے. ہمارے کو بھی اپنے ایمان کی اہمیت نہیں ہے. اگر اہمیت ہوتی تو سب مال جمع کر کے ایک اسکول قائم کرتے, اسلام اسکول قائم کرتے. اہل حق اور اہل نظر, اہل دل اور علماء کی سرپرستی میں اسکول چلاتے. ہمارے شوق کو یہ ہونا خالی ہمارا ایمان, ہمارے بچوں کے ایمان جائے بھاڑ میں, اس کی کوئی فکر نہیں. ہمارا عیش ہمارے پڑھنا, کما لینا, کھانا لینا, یہ ہماری زندگی. نہ ہم ایمان پر برابر سلامتی سے رہتے, ایمان پر چلتے, اسلامی اعمال پر چلتے, نہ ہمارے بچوں کو اسلامی اعمال پر چلنے کی ترغیب دیتے, نہ ویسے ان کے لیے حالات قائم کرتے, ویسا ماحول ان کے لیے تیار کرتے, نہیں تیار کرتے. گھر کا ماحول گندا, باہر کا ماحول بالکل کفریہ ماحول, شرکیہ ماحول, اور ہم خود بھی شرک میں, کفر میں, رسم و رواج میں مبتلا. تو پھر ہمارے بچے کیسا مابو سمانی بنیں گے؟ ہمیں دیکھے تو غلیظہ, ہمارے بچے دیکھے تو مابو سمانی بنے, کیسا بنتے؟ ماں اگر فاطمہ ہو, 2 جمعہ پہلے بیان کیا, ماں اگر فاطمہ ہو, باپ اگر علی ہو, تو بیٹے حسن حسین پیدا ہوں گے. ماں باپ دیکھے تو ویسے نہیں, کہ بچے دیکھے تو حسن حسین سر کے ہونا, کہاں سی ہوتے؟ میں پیوٹ تو میرا بچہ بھی میرے سے بڑا پیوٹ رہتا, نہیں ہوتا, ولی نہیں بن سکتا ہوں. میں اگر اچھا ہو, میں اگر 100% متقی ہو, تو میرے بچہ بھی 100% متقی ہونا یہ ضروری نہیں. میں اگر 100% متقی پرہیزگار ہو گیا تو میرے بچے کے طرف صرف تقوی کا, طہارت کا, پرہیزگاری کا ایک قطرہ مشکل سے آتا بھی نہیں وہ بھی. کیونکہ میرا بچہ بھی, میں اگر تقوی پرہیزگاری پر رہا تو 100% اللہ کی نگاہ میں اگر میں پسندیدہ بنتا ہوں, تو میرا بچہ خالی نماز کا تو ٹوپی لگا ہوتا, نماز سے بھاگا تو نکال ڈالتا. یہ حال ہوتا اگر ہمیں ویسے ہے تو بھی. اب ہمیں اب سرے سے ہمیں اسلام پسند نہیں ہمارے کو, تو پھر ہمارے بچے کیسے بنے گا مسلمان؟ مذہب کی کیسی تشہیر کریں گے, مذہب کو, اسلام کو آگے کہاں لے کر جائیں گے, کہاں پھیلائیں گے, کہاں اس کی حفاظت کریں گے؟ ہمیں مذہب کی حفاظت نہیں کر سکتے, مذہب کو آگے نہیں پھیلا سکتے. مذہب کے اوپر اگر استقامت سے رہتے ہوئے رہنے کے لیے, اور اگر استقامت سے رہنے کے بارے میں ہمارے اوپر پریشانیاں آ جائیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آج کے زمانے میں پیدا کیا. ہمیں ابو جہل مارتا, ستاتا, پیٹتا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آج کے دور میں پیدا کیا. اب ہمیں آج کے دور کے ابو جہل کو برداشت نہیں کر سکتے. ویسا ایمان ہے تو برداشت کر سکتے. اب وہ دور میں اللہ ہم کو بول کر برداشت نہیں کر سکتے, بول کر آج کے دور میں اللہ پیدا کیا. ان کو کپڑے کھول کر بالوں میں لٹائے تو انہیں برداشت نہیں کر سکتے. ان کے اوپر آرے چلے, ان کو کوڑے لے کر مارے, بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر مارے تو انہیں برداشت نہیں کر سکتے. کپڑے نکال کر دھوپ پہ سوئے تو برداشت نہیں کر سکتے. ان کی کمروں کو اور ان کے کپڑے نکال کر انگاروں پر سوئے تو انہیں برداشت نہیں کر سکتے. اللہ یہ سوچ کر آج کے زمانے پیدا کیا, تو آج کے زمانے پیدا ہو کر بھی کم از کم اسلام پر تو برابر رہنا نہیں, وہ بھی نہیں. اب ابھی کیا کرنا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ ہماری اچھائی کے لیے جب اپنی سر کا اب پیدا کیا, ہمیں اس وقت پیدا دے تو ایمان سلامتی سے رہ سکتے تھے. ارے چھوڑ بھی کیا پنچات آئے, حضور کے پیچھے پڑے تو ابو جہل مارتا رہتا, تو چھوڑ ڈالتے تھے. اس کے واسطے اللہ جب اپنی سر کا اللہ اب پیدا کیا, 1000 سال کے بعد, 1400 سال کے بعد, اب بھی ہمیں وہی چھانے مارا. اب کیا کرنا اللہ تعالیٰ بولو؟ اللہ سب کچھ کر دیا ہمارے لیے, سہولت کا, آسانی کا کام. ابھی کیا کرنا اللہ تعالیٰ؟ فرشتوں کو ہماری خدمت کے لیے اللہ لگایا, فرشتوں کو. اب ابھی کیا کرنا اللہ تعالیٰ؟ سب خدمت کے لیے ہمارے انتظار میں, اہتمام میں لگے ہوئے ہیں. اب ہمیں دیکھے تو اللہ کی نافرمانی سے ہٹنے تیار نہیں. اب کیسا بولو؟ اسلام پر مسلمان نہ چلے تو پھر کون چلے گا؟ اس لیے ایمان پر میں ہمیشہ جملہ بولتا رہتا ہوں, اسے لکھ کر رکھ لو. مسلمان بن کر پیدا ہونا کمال کی بات نہیں, مسلمان بن کر جینا بھی کمال کی بات نہیں, مسلمان بن کر مرنا کمال کی بات ہے. اس پر محنت کرو بس. اب خود پر محنت کرتے, خود پر محنت کرو. خود اگر اس پر محنت کر رہے ہیں, اپنے آپ اسلام پر مضبوط ہے, تو پھر دوسروں پر محنت کرو. ذمہ داری ہوتی ہے, دوسروں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے, ورنہ پھر خود کا خیال کر کے. اور ایک بات یاد رکھ لو اسے, خود کی فکر اتنی نہ کرو کہ دوسروں کو بھول جائے, اپنی اہل و عیال بیوی بچوں کو بھول جائے, ایسا بھی نہیں رہنا. خود کی فکر میں اتنا بھی نہ پڑو کہ دوسروں کو بھول جائے, اور دوسروں کی فکر میں اتنا بھی نہ پڑو کہ خود کو بھلا دے. ایسا بھی نہ ہو, دونوں طرف سے باتیں بات ہے. خود کی فکر کر لینا, دوسروں کی فکر نہ کرنا, یہ بھی غلط.
دوسروں کی فکر کرنا، خود کی فکر نہ کرنا، یہ بھی غلط ہے. خود کی فکر کرتے ہوا دوسروں کی فکر کرو، یہ صحیح بات ہے. یہی صراط مستقیم ہے. اور بولا نہیں میں الحمد کے سورے میں صراط مستقیم کسے بولتے؟ ایک آدمی بولتا ہمیں یہاں، ایک آدمی کیا بولتا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر کے پاس جا کو درود پڑھے تو بھی سلام پڑھے تو نہیں سنتا بول کر ایک آدمی بولتا. اور ایک آدمی کیا بولتا؟ یہاں سے پڑھے تو بھی نہیں سنتے بول کر بولتا. اصل بات کیا؟ صراط مستقیم کا راہ اعتدال کیا ہے؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، موقف، مزاج، مشن کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے روزے کے پاس جا کر سلام پڑھیں گے تو خود سنتے ہیں. اگر ہم یہاں سے سلام درود پڑھیں گے تو فرشتے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ ہمارا صراط مستقیم ہے، راہ اعتدال. یہ چیز اس پر چلنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ دوسروں کی فکر میں اتنے پڑھو نہ ہو کہ خود کو بھلا دیں، اور خود کی فکر میں اتنے پڑھو نہ ہو کہ دوسروں کو بھلا دیں. دونوں کام کرنا، خود کی فکر کرو، دوسروں کی فکر کرو. یہاں تک یہ بات رہی. اور مسائل کے بارے میں، اچھا پہلی بات تو یہ کہ عید کا اعلان. دیکھو کل 8 بجے کیوں بھی نہ ہو گھروں سے نکل جانا، چاہے وہ نماز یہاں رہنے دے مسجد میں. اگر بارش پڑی تو یہاں رہتا انتظام نماز کا، یا نہیں بارش نہیں پڑی اچھا ہے الحمدللہ، تو پھر عید کی طرف چلنا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو جلدی جلدی 8 بجے تک تیار ہو کر آ جانے کی کوشش کرنا. فجر میں نماز کے لیے اٹھ جاتے تو ذرا جلدی اٹھ جاؤ، پانی کے لیے نہا کر تیار ہو کر نماز پہنچ جاؤ. جیسے لاک ڈاؤن میں نماز پڑھے تو کیسا پڑھے؟ فجر کی نماز کے لیے تیار ہو کر آ گئے تھے. فجر کی نماز کچھ 5 ساڑھے 5 بجے تیار ہو کر آئے ہوئے. تو اب لاک ڈاؤن نہیں کیا تم نے، اب تیار ہو پانے کیا ہوا؟ جب تڑپتے تھے مسجدیں کھولو ہمیں آتی بول کر، نماز پڑھاؤ پڑھتی، ترائے پڑھاؤ پڑھتی، جمعہ بیان کرو سنتی بول کر، اب کر رہی تو نہیں سن رہی، اب آؤ بولے تو نہیں آ رہی. یہ حال ہے ہماری امت کا، ہماری قوم کا یہ حال ہے. اس لیے جلدی جلدی تیار ہو کر فجر کی نماز کے لیے تیار ہو کر آ جاؤ. پانی نہانے کا تقاضا ہے کیا ہے، سب فارغ ہو کر آ جانا. اس کے بعد جلدی جلدی اس کے بعد تیار ہو کر گھر کی ضروریات سودا سلف انتظامات کر کے عید کی طرف اگر سکا ہے تو وہاں جانا، نہیں تو پھر یہاں جانا. اچھا عید کے مسائل میں سے اگر دم کٹا ہوا جانور ہو تو اس کا مسئلہ کیا؟ کل بولا یا آپ نہیں بولا، غلط بولا مجھے یاد ہے، پھر سن لو ایک مرتبہ. عیب دار جانور اس میں سے ایک دم کٹا ہوا ہے، تو دم کٹے ہوئے جانور کے بارے میں مسئلہ کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک جانور پیدائش ایسا ہوا کہ اسے دم نہیں ہے، پیدائشی طور پر دم کٹا ہوا ہے، دم نہیں اسے. اب کیا کرتے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے کہ بھئی وہ جانور قربانی کر سکتے، درست تو ہے، یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ کا. لیکن امام محمد فرماتے کہ نہیں بھائی نہیں کرنا چاہیے. احتیاط کیا کہ نہ کرو، دم کٹا پیدائشی طور پر دم نہیں ہے تو اسے جانور کو ذبح نہ کرو، یہ امام محمد کا قول ہے. احتیاط اسی لیے. اچھا اگر کسی جانور کو دانت نہیں ہے تو کیا کرنا؟ قربانی ہوتی نہیں ہوتی. اچھا ایک دم پورے دانت نکل گئے یا اکثر دانت نکل گئے، اسے چارہ کھانا مشکل ہے تو ایسے جانور کی قربانی ادا نہیں ہوتی. 1-2 دانت 4 دانت نکل گئے، چارہ آسانی سے کھا سکتا ہے، آسانی سے چڑھتا ہے، کوئی بھی تکلیف نہیں ہے کھانے پینے میں اسے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اگر جانور مرد ہے، عورت ہے، معلوم نہیں، تو ویسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی طرح اگر جانور اندھا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. کل تو سنگ کے بارے میں بتایا، سنگ کے بارے میں کل بتایا نہیں. سنگ کے بارے میں اگر پیدائشی طور پر سنگ نہ ہو اور یا پھر اسے 2-3 مسئلے ایک ہی بات میں 2-3 باتیں اسے داخل کر کو لکھیے. سنگ پیدائشی طور پر نہیں ہے ایک بات، نہیں تو اسے بچپن میں کیا کر ڈالے، اسے پالنے والا آدمی بچپن میں اسے سنگوں کو جلا کر سنگ نہیں آنا بول کر اسے کیا کر دیا، آگ لگا دیا، آگ سے جلا کر ذرا اسے یہ کر دیا. اب اسے بڑا ہوتا ہے کہ سننا نہیں آتی. اگر ایسا ہے اسے بڑے ہونے تک بھی سنگا نہیں آنا بول کر ایسا آگ وغیرہ کا تو لگا دیے تو پھر ایسے تو جانور کی قربانی جائز ہے. اگر جانور کی کان نہ ہو، کان، تو پھر جائز نہیں. کان کٹا ہوا ہے، تھوڑا کٹا ہوا ہے تو جائز ہے، اکثر حصہ کان کا کٹا ہوا ہے تو جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح اور بہت ساری باتیں اور بہت سارے مسائل، اگر کسی کو کسی بات میں اگر ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا کل ایک ساتھی سوال کرے کہ فرض ہے تو کرنا نہیں کرنا، کون تو سوال کرے بول لو یہاں بولتا تو جواب اس کا، تاکہ دوسروں کو معلوم ہونا ایسا ہے تو کر سکتے نہیں کر سکتے بول کر. تو ایک آدمی کا سوال کرے کہ فرض ہے میرے اوپر تو دینا نہیں دینا. دیکھو تمہارے پاس جتنا فرض ہے، مثال کے طور پر تمہارے اوپر
2-3 لاکھ یا 1 لاکھ روپے قرض ہے. تمہارے پاس ایک 5 تولے سننا ہے یا 6 تولے سننا ہے سمجھو, ذرا چاندی بھی ہے. اب تمہارے پاس کتنا سونا ہے اسے حساب کرو. تمہارے پاس ایک 6 تولے سننا ہے تو حساب کرو کتنا ہوتا. سونے بھی تم حساب کرو 50,000 مثال کے طور پر 50,000 ہے تو کتنا ہوتا, 50,000 ہے تو 6 تولے, ایک اکائی دہائی 100,000 30 3 لاکھ ہوتا. تمہاری باقی کتنی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ ہے. تو تمہارے پاس قرض کو لیس کرنے کے بعد نکالنے پر تمہارے پاس کتنا مال بچا ہے, ابھی 1 لاکھ بچے. تو بات واجب ہے. چونکہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر میرے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ویسا کیا کہ بچا لینا. اللہ جو دیا خرچ کرنے کا ایک موقع سال میں, اسے بھی کیسے جما لینا بول کر. دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے واسطے کہا کہ ایک بہانہ کر لے کر چھپڑائی چلے جا رہی. اب پھر جمعے میں بھی نہیں آتے, اب سال میں 1 مرتبہ رمضان کا وہ بھی نہیں, عید کے دن میں قربانی وہ بھی نہیں. اب اصل کرتے کیا بولو میں تو, حیض کیا ہمارے پاس کرنے کے واسطے, حیض وہ سب بھی نہیں کر رہے, نکال لے رہے سب بھی, چھڑانے کے اور بچنے کے کام کر لے رہے. تو اب کرتے کیا بولو, یہ سب چیزیں بہانے نہیں کریں. سمجھ میں آ گئی بات. لنگڑے جانور کا مسئلہ کیا. اچھا لنگڑے جانور کا مسئلہ, جانور اتنا لنگڑا ہے کہ اسے بہت مشکل ہوتی چلنے میں, تو پھر نہیں تو 1 پاؤں 4 پاؤں میں سے 1 پاؤں اٹھا کر چلتا ہے تو تب بھی جائز نہیں. اچھا 4 پاؤں 1 پاؤں کو مار لگ کو ہے, 3 پاؤں رکھتا ہے, اور جس پاؤں کو مار لگ گیا وہ پاؤں بھی ذرا ٹکا کو چلتا ہے تب بھی جائز ہے. لیکن 4 پاؤں میں سے 1 پاؤں کو اتنا مار لگا کہ وہ پاؤں اٹھا کو چلتا ہے, 3 پاؤں نیچے رکھتا ہے تو تب جائز نہیں ہوتا. 4 پاؤں کو مار لگا لیکن ٹکا کو چلتا ہے اس کے سہارے سے ٹیک کر, تب جائز ہے. تھن کے بارے میں کل بتایا لیکن وضاحت نہیں ہو سکی. دیکھو تھن کے بارے میں, تھن دودھ دیکھنے کے تھن کے بارے میں, اگر بکری ہے بولے تو اگر اس بکری کا ایک بھی تھن اگر خراب ہو گیا, سکو چل گیا یا کاٹ دیے تھن تب بھی جائز نہیں. ایک بھی نہ ہو, ایک بھی اگر ضائع کر دیے, ایک بھی اگر کاٹ دیے تو جائز نہیں ہوتا جانور. اگر گائے ہے, اونٹ ہے, بھینس ہے, اس کی اگر ایک تھن سک ہو گئی, ایک تھن کاٹ دیے, خراب ہو گئی تھن ایک, تو جائز ہے. اگر 2 تھن خراب ہو گئے تو جائز نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی. 1 تھن اگر خراب ہوگی تو جائز ہوتا. اسی طرح اچھا مالدار آدمی کیا کیا, جس پر قربانی واجب تھی وہ آدمی گئی لایا. گئی لانے کے بعد کیا ہوا, وہ گئی دودھ دینے والی تھی. اب دودھ دیکھ لیا ہوں, کیا کرنا اسے, نہیں پینا دودھ کو, یا تو دودھ دیکھ لو نہ کو, نہیں دودھ دیکھ لے تو کیا کرنا اسے صدقہ کر دینا, پیسے نہیں لینا اس کے. سمجھ میں آ گیا. یہ سب چیزیں رستی گستی گوشت گیس کسی کو بیچ دیے ایکسٹرا ہے بول کر پیسے لے لیے تو پھر اس کے صدقہ کرنا پڑتا, رستی بھی صدقہ کرنا پڑتا. جمعے ایک دن سے بول رہا ہوں رستی کے بارے میں. تو سمجھ میں آ گیا. اگر کون تمہارے پاس کام کرنے واسطے خصائی لوگ کام کرے آ کر کاٹے گیٹے تو ان کو اجرت میں رستی دینا یا گوشت دے کو بھیجنا یہ بھی جائز نہیں. یا پھر چمڑا لے کر ہمیں کون تو کام کرنے آیا, گوشت کاٹنے آیا, تو اسے مجری کے طور پر اسے چبل لگ جاتا, ذرا گوشت لگ جا بول کر مجری کے کیا عوض میں, مجری کے بدلے میں گوشت دے کر بھیجنا یا مجری کے بدلے میں چمڑا دے کر بھیجنا, رسی دے کر بھیجنا جائز نہیں ہے. اسے اس کی مجری کیا ہے کہ وہ دیکھو الگ میں خوشی سے دے کر بھیج سکتے. بھائی یہ قربانی کا چمڑا ہے, میں اسے کیا بھی نہیں کر سکتا, تو اسے کیا تو لے کر لے ہوتا, اسے ہدیہ کر سکتے. قربانی جانور کا چمڑا چاہے آپ مالدار کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں, غریب کو بھی آپ ہدیہ دے سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ مدرسوں کو دے دیں تو بہتر ہوگا. علم کے حاصل کرنے والوں کے انتظام میں اہتمام میں آپ مدد کر سکتا تھا, اور علم کو آگے پھیلانے میں آپ مدد کر سکتا تھا. سمجھ میں آگے بات. اچھا دودھ کا مسئلہ چل رہا تھا. تو دودھ اگر دیکھ لیا تو بھی کیا کرنا, مالدار آدمی دودھ دیکھ لیا تو کیا کرے, مالدار ہو کوئی بھی بہرحال دودھ کہیں کو نہیں دیکھ لینا, اگر دیکھ لیا تو اسے صدقہ کرنا پڑتا. اچھا ایک آدمی جانور کو لایا لیکن وہ جانور حمل سے تھی, اب بچہ زندہ لی وہ, اب کیا کرنا. دیکھو یہاں مسئلہ کیا, مالدار کے لیے الگ مسئلہ ہے, غریب کے لیے الگ مسئلہ ہے. کئی بڑے تو غریب آدمی کے اوپر واجب نہیں تھی تو اس کا مسئلہ الگ ہے, اب مالدار کے اوپر واجب ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے. اب دیکھو مالدار آدمی دہی لایا, اب وہ کہیں اس کے جننے کی طرح بالکل قریب تھے, ان لانے کے بعد اسے چرا گرا کو یہ کرتا تھا, اب بالکل عین قربانی کے پہلے وہ کہیں جن ڈالی. اب کیا کرنا ہو. دیکھو مالدار کا مسئلہ کیا کہ بھائی اس کے اوپر صرف کہیں واجب تھی, سو اس کا بچہ واجب نہیں, اس کو کیا کرنا, کہیں کو ذبح کر دے, بچے کو رکھ لے, کو پال لے, کو اس کی مرضی ہے. ایسا سال کا رکھ سکتا تو رکھ لے, نہیں بیچ سکتا تو اس کی مرضی ہے. مالدار کے لیے صرف گائے ذبح کرنا واجب ہے, بچہ نہیں. اچھا اب غریب لایا گئی, اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی, اس کی گئی جن ڈالی بچہ, اب کیا کرنا, ان دونوں کو ذبح کرنا پڑتا.
بچے کو بھی کہیں کو بھی. اس لیے حمل سے ایسے ہو گیا خریدنا نہیں. جن کا حمل بالکل قریب میں وضع ہونے والا ہے, بالکل جننے کا ٹائم قریب ہے, تو اسی ٹائم کو اسے نہیں لینا, اچھے موٹے تازے اچھے غذا کو لے کر ذبح کرنے کی کوشش کرنا. اور ایک بات, اگر ایک آدمی 7 جنے مل کر حصہ لیے بڑے جانور میں, دیکھو چھوٹے جانور میں بکری وغیرہ ہے تو یہ کچھ حصہ, بڑے جانور میں 7 حصے, اور ان میں سے 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی کیا کیا, قربانی دینے بول کر حصہ لگایا وہ بھی, لیکن قربانی سے پہلے, قربانی کے دن آنے سے پہلے یا قربانی سے پہلے مر گیا. اب مر گیا تو اس کے اوپر سے اس کا واجب ساقط ہو جاتا ہے, نہیں رہتا اس کے اوپر. اچھا, ایک آدمی مر گیا حصہ لگا کر, لیکن کیا ہوا, قربانی کے دنوں میں مر جانے کے بعد کیا ہوا, اس کے بچے زندہ ہیں, اس کے وارثین زندہ ہیں, تو سب کی طرف سے اجازت ہے, اور سب بالغ لوگ ہیں, سب کی طرف سے اجازت ہے تو تب جائز ہے. نہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی عاقل نہیں ہے, بالغ نہیں ہے, معصوم بچہ ہے, تو اس کی طرف سے اگر وہ 7 آدمی ہیں, ان میں سے ایک آدمی مر گیا اور اس کے حصے داراں وارث داراں چھوٹے بچے ہیں, نابالغ لوگ ہیں, تو تب بھی سب کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب مسئلے رہتے ہیں, اس لیے احتیاط سے کرنا. اچھا, عورت اگر ذبح کری تو جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے, کر سکتی ہے. اچھا, اگر ہجڑا آدمی اگر ذبح کیا, مسلمان آدمی ہے لیکن ہجڑا تھا, ذبح کیا, جائز ہے. چھوٹا بچہ ہے, اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا جانتا ہے, نابالغ بچہ لیکن ذبح کرنا آتا ہے, دیکھ دیکھ کر سیکھ لیا تھا, اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا بول کر کرتا ہے, ہمت ہے, طاقت ہے, کر سکتا ہے, تو کرتا, جائز ہے, کوئی بات نہیں. جانور ذبح کرتے وقت میں جانور کے سامنے رہنا چاہیے. اچھا, اگر یہاں ایک احتیاط اور ایک مسئلے کی بات کیا, پردے کی بات, عورتیں سامنے آ کر رہنا کیا ضروری نہیں, یہ مستحب عمل ہے. ہمیں دین پورا غلط کر ڈالے, سو مستحبات کے پیچھے پڑ کو فرائض کو چھوڑ دیے. ابھی ہم مستحب کے لیے آ کر باہر کر جاتے ہیں, پورے کاٹنے اور دیکھنے سے لوگوں کو کیا کرنا, کہیں کو چھوڑ کو ان کو دیکھ کر ہوتی, گھر والے کو دیکھ لیتے رہتی. سمجھ میں آ گیا؟ یہ مستحب عمل ہے, کرے تو ٹھیک ہے, تو کیا بھی. آج روزہ رکھے, نفل چیز ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت بھی, مطلب سنت کو تو سنت موقع نہیں ہے, نفل چیز ہے. اب اس کی نیت کے بارے میں کیا, عرفے کا روزہ ہو, اللہ نفل روزہ ہو, ٹھیک, کافی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب ہمیں بھی بہت سارے اس میں پڑ جاتے ہیں, رمضان کے بارے میں بھی بہت سارے اس میں پڑ جاتے ہیں, نیت کو ضروری سمجھتے, رمضان نہیں بولے ہمیں. سمجھ میں آ گیا؟ نیت روزے کی عربی میں جو پڑھتے نہیں, میں نویتو گیویتو بول کر, اللہم انی اصوم بول کر, یہ حدیث نہیں ہے. عربی لفظاں خالی ہو, عربی دعا خالی, عربی کے الفاظ خالی, حدیث میں نہیں ہے دعا بول کر. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا پڑھ کر روزہ رکھیے, ایسا نہیں ہے. حدیثوں کے اندر بھی ہے, روزہ میں روزہ سے بول کر بولتے تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بولتے تھے, یا اگر اما عائشہ ہی بولتے تھے, میں آج روزے سے ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ خالی میں روزے سے بول کر بولے تو کافی ہے. آج کے دن کس نام لے کو ایسا یہ الفاظ پڑھنا یہ نہیں ہے. سمجھ میں آتی بات؟ آج اگر کون تو روزہ ہے تو نیت کیا کر لو, آج میں عرفے کے دن کا نفل روزہ ہوں, بس کافی ہے. اور اگر کسی کو کسی مسئلے میں کوئی اگر اشکال ہو, کوئی اگر ڈاؤٹ ہو تو پوچھ کر بھی کر سکتے ہیں, لیکن قربان جن پر واجب ہے دینے کی کوشش کرو, چکا لینے کی کوشش نہ کرو. ٹائم اچھا, عید کا ٹائم بولنا تھا نہیں, کل 8 بجے کے بعد گھر سے نکل جاؤ, اس کے بعد اگر سکا ہے تو وہاں جائیں گے, اگر کچا والا نہیں پڑا, بارش پڑی تو پھر یہاں پڑھ لیں گے. لیکن عید کی نماز ٹھیک 9 بجے کھڑی ہوگی, 8 بجے نکل کر آ گئے تو 8 بجے کے بعد بیان شروع ہو جائے گا. اور اس کے بہت سارے مسائل ہیں, وہ مسئلے اور حدیثوں کے اندر قربانی کرنے والے کے اوپر, قربانی کرنے والے کو کیا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل بھی بتا دوں گا. 3 دن سے 4 دن سے تعلق ختم نہیں ہو رہی مسئلے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے کل بھی جلدی آنے کی کوشش کرے, تو حدیث کی روشنی میں, قرآن حدیث کی روشنی میں قربانی کیا ہے, فضائل کیا ہے, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں انشاءاللہ. اس لیے جلدی آنے کی کوشش کرو. ٹھیک 9 بجے کل عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی, جلدی آنے کی کوشش کرو. پھر وہ بھی مسئلے بولنا پڑتا, پھر چاہے تو کیا کرنا, نماز ایک رکعت چھوڑ دی تو کیا کرنا, رمضان کے اندر بول دیا پورے مسئلے, پھر دوبارہ بول نہیں سکتے اسے, پھر ٹائم نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے جلدی آ جاؤ, نماز کے ٹائم برابر پہنچ گئے تو کوئی پہنچاتے رہتی, پیچھے آ گئے تو پھر وہ سے مسئلے پھر تو آپ کو بولنا پڑتا, پھر ایک آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں. ایک رکعت چھوڑ دے تو کیا کرنا, الحمد سورہ پڑھ ڈالے, پھر تکبیر نہیں بولے کیا کرنا, پہلی رکعت کی تکبیر نہیں بولے, رکوع میں چل گئے کیا کرنا, دوسری تکبیر دوسری رکعت کی بولنا بھول گئے تھے, رکوع میں چل گئے کیا کرنا. یہ سب بڑی مسائل ہے, اسے ٹائم کو آ جاؤ, کوئی پہنچاتے رہتے. سمجھ آ گیا؟ 8 بجے کسی بھی صورت میں گھر سے نکل کر چلنا شروع کر دینا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب سکا ہے تو وہاں جائیں گے, کچا ہے تو کیا بولتے ہیں, سکا ہے تو وہاں جا کر پڑھیں گے عید کے دن, نہیں بارش وغیرہ پڑی تو پھر یہاں آ کر آرام سے نماز پڑھ لیں گے.
سمجھ میں آ گئی. 8 بجے تک اسی صورت سے نکلنے کی کوشش کرو. ساتھ میں تکبیر وغیرہ پڑھتے ہوئے آنے کی کوشش کرو. اللہ ایک تکبیر نہیں. اب یہ تکبیر بھی ہر نماز پر پڑھتے رہنا. اب چاشمہ تو آ جائے, چاشمے کا فجر نماز پڑھ کو شروع کرے گا تکبیر. چاشمہ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار. اتوار کے دن اثر تک پڑھنا. اثر کو پڑھ کو چھوڑ دو. میں بھول گیا تو تم یاد لاتے رہنا, تب تو بھول جاتے. سمجھ میں آ گیا. نماز سلام پھیرنے کے بعد فوراً شروع کر لینا. اللہ اکبر. گھر میں بیکا میں بول ڈالو, بیکاؤں کو بھی سب پر واجب ہے تکبیر. یہ سب چیزیں پڑھتے رہنا. سفر میں رہنے پیچھے نماز چھوڑ گئی, رکعت چھوڑ گئی, تب بھی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھر مسجد پڑھنا پڑتا. نہیں, جماعت پوری ہو گئی, پیچھے آ گئے ہمیں, ہماری نماز ہم خود پڑھ لے رہی, تو تب بھی پڑھنا پڑتا. سمجھ میں آ گئی. آپ چاہے جماعت سے پڑھو, یا آپ کی رکعت چھوڑ گئی ہو, یا پوری جماعت چھوڑ گئی, تنہا آ کر نماز پڑھ رہی, تب بھی اس کے اوپر واجب ہوتی ہے. مسافر ہے تبھی واجب ہے, عورت ہے تبھی واجب ہے. سمجھ میں آ گیا. عورتوں کو جا کر یہ بات بتاؤ, تکبیر پڑھنا چاہیے آج سے بڑھ کر بتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر تکبیر. اتوار کے دن چاشمہ, جمعہ, ہفتہ, اتوار کے اثر تک پڑھنا. اثر میں بھی پڑھنا, اثر کو پڑھ کو مغرب سے چھوڑنا پڑتا. سمجھ میں آ گیا. یہ سب چیزیں مسائل یاد رکھ لے کر ان پر عمل کرنے کی کوشش. الحمدللہ.